حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا۔ اور قرآن پاک کے اندر جتنے علوم بیان کیے گئے، ہر مفسر نے ان کو اپنے حساب سے مختلف اعداد میں یا مختلف ان کی تعداد رکھی، لیکن جو سب سے زیادہ بہتر اور افضل مضامین تعداد کے لحاظ سے مانے جاتے ہیں وہ شاہ ولی اللہ صاحب کا نظریہ ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب الفوز الکبیر کے پہلے باب میں قرآن مجید کے جو معنی اور مطالب بیان کیے ہیں ان میں صرف ان علوم کو 5 اقسام میں تقسیم کیا ہے، اور انہی 5 اقسام کو علوم پنجگانہ یا علوم خمسہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پنجگانہ کا معنی یہاں پر 5 سے ہے اور علوم علم کی جمع ہے، تو علوم خمسہ اور علوم پنجگانہ یا 5 علوم بنیادی علوم شاہ صاحب کے نزدیک جو ہیں ان میں سب سے پہلے علم الاحکام ہے، پھر علم المخاصمہ، تیسرے نمبر پر علم التذکیر بآلاء اللہ، اور چوتھے نمبر پر علم التذکیر بایام اللہ، اور 5ویں نمبر پر علم التذکیر بالموت وما بعد الموت۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں علم الاحکام پہ۔ تو علم الاحکام میں جو شاہ صاحب نے علم بیان کیے ان میں فرض، واجب، مستحب، مباح، حرام اور مکروہ سے بحث کی۔ اب علم جو ہے یہ احکام 2 قسم کے ہیں، اوامر اور نواہی۔ تو اوامر سے وہ تمام احکام مراد ہوتے ہیں جن پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، اور نواہی سے وہ تمام جن سے منع کیا گیا۔ اب یہ احکام چاہے عبادات سے ان کا تعلق ہو، معاملات سے، معاشرت یا پھر سیاست تک پھیلا ہو، تو ایسے احکام کی جو تشریح کرنا ہے وہ فقیہ اور مجتہد کا کام ہے۔ تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو علم بیان کیا گیا وہ علم المخاصمہ ہے۔ اب اس کے علم المخاصمہ کو علم مناظرہ بھی کہتے ہیں، مجادلہ بھی اس کا نام ہے، اور بحث و مباحثہ اس کا معنی ہے، ڈیبیٹ جس طرح انگلش میں ڈیبیٹ کہتے ہیں، تو اس کا معنی بحث و مباحثہ ہے۔ قرآن کے اندر 4 فرقوں کے ساتھ جو ہے وہ مباحثہ کیا گیا، یا علم المخاصمہ کے اندر 4 فرقوں سے بات کی گئی، جن میں سب سے پہلے یہود، پھر نصارہ یا عیسائی، مشرکین اور منافقین سے بحث و مباحثہ کیا گیا، اور اس علم کی تشریح کرنا متکلمین کا کام ہے، یعنی جو علم الکلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب اس میں جو مشرکین کی گمراہیاں تھیں وہ شرک، تشبیہ اور تحریف تھی۔ اب شرک بہت بڑا گناہ ہے، ظلم ہے، اور اللہ کی سوا کسی اور میں اس کی صفات کو ماننا شرک ہے، اور شرک کا جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو 4 طرح سے دیا۔ اس کے بعد تشبیہ ہے، تو تشبیہ کا مطلب ہے کہ انسانی صفات کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ثابت کرنا، اور تشبیہ کا جواب اللہ تعالیٰ نے 3 طرح سے مشرکین کو دیا۔ اس کے بعد تحریف ہے، تو تحریف میں یعنی بدل دینا، تو عمرو بن لہی ایسا شخص تھا جس نے بت پرستی کا آغاز کیا، اور ملت ابراہیمی کے شعار جو تھے ان کو بت پرستی سے بدل دیا، تحریف کر دی۔ اور اس کے علاوہ بحیرہ، صائبہ اور حام کا اختراع کیا گیا، 500 کے ذریعے جو تقسیم کی جاتی ہے تیروں کی، وہ ایجادات ہوئیں۔ تو تحریف کا اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ 2 طرح سے دیا مشرکین کو۔ اس کے بعد یہود کی گمراہیاں ہیں، یہود کی گمراہیوں میں تورات میں لفظی اور معنوی تحریف کرنا، اس کے علاوہ کتمان آیات یعنی آیات کو چھپانا، وہ آیات کو چھپا لیتے تھے اور اپنی مرضی سے ان کے احکام جو ہے وہ حکم بنا لیتے تھے اپنے عمرہ کو اور سرداروں کو بچانے کے لیے۔ اس کے علاوہ رسالت محمدی میں ان کے شکوک و شبہات تھے، جس میں تعداد ازواج کے حوالے سے اور انبیاء کی ازواج کی تعداد یکساں نہیں ہے، اس طرح مختلف ان کے شکوک و شبہات تھے۔ اس کے بعد نصارہ کی گمراہیاں ہیں، ان میں اقانیم ثلاثہ ہے، اور اس کے علاوہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا، لیکن اسلام کا جو ہے وہ نظریہ یہ نہیں ہے، کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور اس کے بعد منافقین کی بات کریں تو وہ 2 طرح کے منافق ہیں، ایک اعتقادی کہ جو صرف دل میں ان کے کفر موجود ہے لیکن بظاہر وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں، اسی طرح عملی منافقین، اور یہ علم المخاصمہ کی بحث تھی۔ اس کے بعد جو تیسرا علم ہے وہ علم تذکیر بآلاء اللہ ہے، اس سے مراد وہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جس میں تذکرہ کیا جائے۔
جیسے زمین و آسمان کے پیدا کرنے، بندوں کو ان کے ضروریات زندگی الہام کرنے، اور نیز اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات کاملہ کا بیان ہوتا ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آیات بیان کی ان میں ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے، صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے آیات جو ہے وہ نازل کی گئی، احکام بیان ہوئے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں، اس کی قدرت کاملہ، اس کی نعمتوں کے بارے میں باتیں کی گئی، جس کے اندر شہری، بدوی، عرب اور غیر عرب سب یکساں طور پر اس کو سمجھ سکیں، اس طرح کے احکامات دیے گئے۔ اور نعمتیں اس طرح کی نہیں بیان کی گئی کہ جن کا ذکر صرف علماء اور اولیاء کے ساتھ مخصوص ہو، یا بادشاہوں کو جو نعمتیں میسر ہیں ان کا ذکر ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں بیان کی، ان کا ذکر فرمایا جو عوام کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ مثلاً آسمان اور زمین کی پیدائش، بادلوں سے پانی برسانا، چشمے جاری کرنا، بارش کے ذریعے طرح طرح کے پھول اور پھل اگانا، یا کارآمد سنتوں کا الہام جو ہے ان کو چلانے پر اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے۔ تو اس کے بعد جو چوتھا علم ہے، علم تذکیر بایام اللہ۔ اب یہاں ایام یوم کی جمع ہے، تو وہ دن، وہ تاریخی ایام یا وہ واقعات جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمانبردار بندوں کے لیے بطور انعام اور نافرمانوں کے لیے بطور عذاب پیدا کیا ہے۔ اب ان واقعات کا کہیں اجمالاً ذکر ہے، کہیں تفصیلاً ہے، اور ایسے واقعات ہیں جن کو عوام پہلے سے اجمالاً سنتے آ رہے تھے، جیسے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود کے قصے کا بیان، اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم اور بنی اسرائیل کے حوالے سے جو قصے ہیں۔ اب قرآنی قصوں کے حوالے سے کچھ قصے ایسے ہیں جو بار بار دہرائے گئے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو ایک دفعہ ذکر کیا گیا۔ پانچواں علم ہے علم تذکیر بالموت و ما بعد الموت، اور اس کے اندر وہ واقعات ہیں جو حشر و نشر، حساب، میزان، جنت اور دوزخ کا بیان ہو، موت اور اس کے بعد کے واقعات کا ذکر اس طرح سے کیا گیا کہ اس کی کیفیت اور اس وقت انسان کی بے چارگی، یعنی وہ کس کیفیت میں بے بس ہوتا ہے، اس کے بعد موت کے بعد اس کے سامنے جنت دوزخ کا پیش کرنا، پھر عذاب کے فرشتوں کا ظاہر ہونا، اور پھر علامات قیامت جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ جزاک اللہ۔